السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ ملی عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے، وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ مشکل وقت سب رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں۔ الحمدللہ، صبر کی اس جنگ کے بعد شکر کی تم فتح پاؤ گے۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے، اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ اپنے دکھ میں دوسرے کا دل نہیں دکھاتے۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہو تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پہ چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر چلنا مشکل ہے۔ یعنی باہر کے چیلنجز سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ ہر الوداع میں دونوں نہیں روتے، روتا وہی ہے جو رکنا چاہتا ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، وقت کا پہیہ کبھی یوں ہی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک خوشامدی اور دوسرا منافق۔ احترام سب کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر پارسا کا، لیکن مانگے صرف اللہ سے، کیونکہ وہی اس کا واحد حقدار ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا، کیا میرے بابا کا دل اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکے؟ اپنے اعمال کی خبر کسی نے نہیں رکھی مگر اللہ سے، مقدر کا گلہ ہر کسی کو ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں علم پھیلانے سے بہتر کوئی صدقہ نہیں کیا۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہو تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ خوبیاں دیکھنے کا شوق ہو تو دوسروں میں دیکھیں اور برائیاں دیکھنی ہو تو اپنے اندر دیکھیں۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ حیا دار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ کسی بادشاہ نے میراشی کو 2 تلواریں تحفے میں دیں تو میراشی نے بلڈنگ کروا کر چمٹا بنا لیا۔ اسی لیے انتخاب کرتے وقت تصدیق کر لیں کہ سامنے والا اہل ہے بھی کہ نہیں۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو۔
جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ شریعت نے پیار کرنے سے نہیں حد پار کرنے سے روکا ہے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ برے موڈ یا غصے کی حالت میں برے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں، کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنا سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے، اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریے، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیے، اور یہ ممکن ہے۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی حسین لوگوں کے ساتھ نہیں، مخلص لوگوں کے ساتھ خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق۔ میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا۔ ہماری تو نیکیوں کو بھی استغفار مطلوب ہے اور ہم گناہوں پر بھی استغفار نہیں کر پاتے۔ جہاں جلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے پاس موقع ہے سوائے اعتبار کے۔ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی میری، کسی نے لکھا بھی نہیں اور جلایا بھی نہیں۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ جھوٹ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ پٹا یا دوپٹہ؟ میری بہن، دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، جو گلے میں ہو اسے پٹا کہتے ہیں، اور پٹا انسانوں کے گلے میں نہیں جانوروں کے گلے میں ہوتا ہے۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ کسی غم زدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق کسی اور کو نہیں ملتا۔ حقیقت تو یہ ہے ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں فضول اور بیکار ہوتے ہیں۔ انسان بڑا سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں، جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستان، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتی ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتی ہو۔ جب آپ وصیت لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں، لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ اسٹیٹس لگانے سے نہیں ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن وش کیجیے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں۔ قرآن مجید کو چومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ایک سکون سا اتر جاتا ہے سانسوں میں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں مانگنا، کسی کے پیچھے اپنی مصروفیت ترک کرنا،
یقین کیجیے کوئی معنی نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ الحمدللہ سب سے پیارا عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ خوبصورت باتیں اپنے دلوں میں کیوں قید رکھتے ہیں، حالانکہ اگر وہ انہیں زبان پر لے آئیں تو ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے سینوں میں گلابوں کے باغ کھل اٹھیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔